آج ہم ایک بہت خاص دستاویز کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ موضوع ہے 4 مقدس تسبیحات۔ جی، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ صمد۔ بالکل۔ اور اسماعیلی جماعت میں ان کی کیا کہتے ہیں تاریخ اور اہمیت کیا ہے؟ جی، ہم دیکھیں گے کہ یہ کب شروع ہوئیں، کیوں شروع ہوئیں، اور پھر وقت کے ساتھ کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک پوری آپ کہیں روحانی تاریخ ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمیں لے جاتا ہے 1870 کی دہائی میں، کچھ ہندوستان۔ جی، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ 1870 میں کچھ میں بہت شدید قحط پڑا۔ اوہ، جی، تو امام حسن علی شاہ وہ اس وقت بمبئی میں تھے۔ انہوں نے فوراً وہاں کچھ میں اپنے مریدوں کے لیے غلہ، کپڑے یہ سب بھجوایا۔ اچھا، فوراً مدد بھیجی۔ جی، اور پھر 1872 میں وہ خود کچھ گئے، امام یعنی آغا خان اول۔ تو وہاں جب انہوں نے لوگوں کی حالت دیکھی، خاص طور پر نوجوانوں کی، تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی افریقہ ہجرت کرو، بہتر مستقبل کے لیے۔ اچھا، افریقہ جانے کا مشورہ دیا۔ اس وقت افریقہ ایک نئی جگہ تھی، شاید مواقع کی۔ جی بالکل، معاشی مواقع وہاں زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو اسی ہدایت پر کتنے 153 نوجوان تھے؟ جی ہاں، 153 نوجوانوں کا ایک قافلہ تھا جو مانڈوی سے روانہ ہوا۔ مانڈوی بندرگاہ سے۔ جی، لیکن افریقہ جانے سے پہلے وہ بمبئی میں رکے، امام سے ملنے کے لیے، دعا لینے کے لیے۔ یہ تو بہت اہم ملاقات رہی ہوگی ان کے لیے۔ یقیناً، اور اسی ملاقات میں امام حسن علی شاہ نے انہیں ایک کاغذ پر یہ 4 تسبیحات لکھ کر دیں: یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ اور ہدایت کیا تھی؟ کب پڑھنی تھی؟ ہدایت یہ تھی کہ افریقہ پہنچ کر مغرب کی نماز کے بعد ہر تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 101 مرتبہ ہر ایک؟ جی، ہر ایک 101 مرتبہ۔ اب سوچیں، وہ نوجوان ایک نئی جگہ جا رہے تھے، بالکل انجان ماحول، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا روحانی سہارا تھا، ایک طرح کی ڈھال۔ بالکل۔ ان ناموں میں خاص حکمت بھی تو ہوگی نا، مطلب یہی 4 نام کیوں؟ جی، بہت گہری حکمت ہے۔ دیکھیں، یا اللہ تو اللہ سے براہ راست تعلق ہے، یا وہاب مطلب اے عطا کرنے والے، روزی روٹی، کامیابی کی دعا۔ صحیح۔ یا علی، حضرت علی کی روحانی قوت، ہمت، مشکلات سے لڑنے کی طاقت، جس کی انہیں وہاں سخت ضرورت پڑنی تھی۔ ہاں، نئی جگہ پر تو ہمت چاہیے۔ بالکل۔ اور اللہ الصمد، یعنی وہ ذات جو بے نیاز ہے لیکن سب کی پناہ گاہ ہے، ایک تحفظ کا احساس کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ مکمل پیکج تھا ایک طرح سے۔ واقعی بہت جامع۔ اچھا، تو یہ عمل شروع ہو گیا افریقہ میں مغرب کے بعد 101 مرتبہ، لیکن پھر آپ نے کہا کہ تبدیلی آئی۔ جی، کہانی میں ایک موڑ آیا۔ کوئی 33 سال بعد 1905 میں امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوم وہ مشرقی افریقہ کے دورے پر تھے۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے ہدایت دی کہ یہ تسبیحات مغرب کے بجائے اب صبح پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ او، مغرب سے صبح، یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ٹھیک اسی وقت آئی جب پہلا اسماعیلی آئین نافذ ہوا، 9 سپٹمبر 1905 کو، اور یہ تبدیلی آئین میں لکھی بھی گئی۔ آئین میں بھی درج ہے؟ جی، باقاعدہ طور پر۔ تو یہ صرف وقت کی تبدیلی تھی یا اس کے پیچھے کوئی مطلب گہرا اشارہ تھا؟ صبح کا وقت کیوں؟ میرا خیال ہے یہ صرف انتظامی نہیں تھا۔ صبح کا وقت آپ دیکھیں، ایک نئی شروعات ہے، روشنی ہے، امید ہے، دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا، ایک نئی توانائی کے ساتھ۔ بالکل، ایک نئی توانائی، ایک مثبت سوچ۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ بھئی اپنے دن کو روحانی طور پر منور کر کے شروع کرو۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، تو وقت بدلا، مغرب سے صبح ہوا، کیا تعداد بھی بدلی؟ 101 تو کافی زیادہ ہے۔ جی، وہ تبدیلی بھی آئی، وہ آئی 1914 میں۔ اچھا، کچھ سال بعد۔ جی، امام سلطان محمد شاہ نے ہی ہدایت دی کہ اب ہر تسبیح 101 کے بجائے 33 مرتبہ پڑھی جائے۔ 101 سے 33، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تعداد کم کیوں کی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، 33 کا عدد بھی اسلامی روایت میں ذکر کے لیے اہم ہے۔ تسبیح فاطمہ میں بھی یہی تعداد ہے۔ ہاں، ہے تو شاید مقصد یہ تھا کہ عمل کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنا اور آسان ہو جائے، تاکہ زیادہ لوگ آسانی سے مستقل مزاجی سے کر سکیں۔ شاید فوکس مقدار سے ہٹا کر
کیفیت پر یعنی دل کی حضوری پر لانا مقصود ہو۔ یہ ممکن ہے۔ اچھا، تو یہ عمل افریقہ میں چل رہا تھا، وقت بدلا، تعداد بدلی، یہ باقی دنیا میں جیسے ہندوستان وغیرہ میں کب پھیلا؟ یہ پھیلا 1946 میں، اگست 1946 دارالسلام تنزانیہ میں امام سلطان محمد شاہ کی امامت کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی تھی۔ ڈائمنڈ جوبلی، واہ! جی، تو اس موقع پر ہندوستان سے جو جماعت کے رہنما آئے تھے اچھا، کہ یہ بابرکت عمل جو افریقہ میں ہے اسے ہندوستان کی جماعتوں میں بھی رائج کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور امام نے اجازت دے دی؟ جی، امام نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ تو گویا 1946 سے یہ عمل ایک طرح سے عالمی سطح پر آ گیا؟ جی ہاں، آج دنیا بھر میں اسماعیلی جماعتیں صبح کی نماز کے بعد یہ تسبیحات اسی طرح 33 مرتبہ پڑھتی ہیں۔ تو یہ تھی کہانی ان 4 مقدس تسبیحات کی۔ ایک مشکل وقت میں قحط سالی کے دوران چند نوجوانوں کو دی گئی ہدایت سے لے کر ایک عالمی روحانی عمل بننے تک کا سفر۔ بالکل۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ کیسے روحانی ہدایات، عبادات وہ وقت کے ساتھ حالات کے مطابق بدلتی ہیں، ارتقا پذیر ہوتی ہیں امام وقت کی رہنمائی سے۔ لیکن مقصد وہی رہتا ہے۔ جی، بنیادی مقصد وہی رہتا ہے، خالق سے تعلق، روحانی مضبوطی، سکون۔ یا اللہ، یہ تو لگتا ہے جیسے ہر دعا، ہر پکار کی ابتدا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اس کا ذاتی نام۔ قرآن مجید میں نام تقریباً 2700 سے زیادہ بار آیا ہے، اور یہ نام اللہ کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے، یعنی اس میں جمال بھی ہے، جلال بھی اور کمال بھی۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عربوں نے، مطلب اسلام سے پہلے بھی، یہ نام کبھی کسی اور دیوتا یا بت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ واقعی؟ جی، کیونکہ وہ اللہ ہی کو کائنات کا خالق مانتے تھے، جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے، اسی لیے اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا نام۔ امام محمد الباقر کا ایک قول ہے کہ اللہ کو کسی تصور یا آپ کہیں حد میں نہیں سمجھا جا سکتا، اسے صرف اس کی نشانیوں سے اور دل کے ایمان سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک جامع ترین نام ہوا ذات باری تعالیٰ کا۔ اچھا، اب اگر صفات کی طرف آئیں تو ایک نام ہے یا وہاب، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ وہاب، اس کا جو مادہ ہے وہ ہبہ ہے۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا تحفہ جو بغیر کسی بدلے یا توقع کے دیا جائے۔ اچھا، بغیر کسی توقع کے؟ بالکل۔ تو وہاب وہ ذات ہوئی جو بے حساب عطا کرتی ہے، مسلسل دیتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتی۔ یہ عطائیں ظاہری بھی ہو سکتی ہیں جیسے دنیاوی نعمتیں، اور باطنی بھی جیسے رحمت، ہدایت، علم یا کوئی روحانی روشنی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ آل عمران اور سورہ صاد میں۔ تو یا وہاب کا ورد کرنا ایسے ہے جیسے خود کو اللہ کی اس بے لوث عطا کے بہاؤ سے جوڑ لینا۔ یہ بغیر کسی بدلے کے عطا والی بات آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز لین دین پر ہے، یہ تصور واقعی بہت منفرد ہے۔ جی، بالکل منفرد ہے۔ اچھا، اگلا نام یا علی ہے۔ جی، اس کا مطلب تو بلند ہے، لیکن اس کی کیا جہتیں ہیں؟ علی کا مطلب ہے بلند، عالی مرتبہ۔ تو یہ تسبیح اصل میں بے وقت 2 عظیم حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 2 حقیقتیں؟ جی، ایک تو خود اللہ تعالیٰ کی صفت بلندی، اس کی عظمت، العلی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی، خلیفہ حضرت مولا علی ابن ابی طالب، جنہیں باب علم یعنی علم کا دروازہ اور اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں معنی اس میں شامل ہے۔ جی، تو یا علی کی پکار ایک طرف اللہ کی بلندی کا اقرار ہے، اور دوسری طرف حضرت علی سے منسوب وہ روحانی طاقت، ہمت اور حق کو پہچاننے والی معرفت، وہ گہرا علم، اس کے حصول کی تمنا بھی ہے۔ یعنی یہ پکار اللہ کی عظمت کا اعتراف بھی ہے اور روحانی رہنمائی اور طاقت کی دعا بھی۔ بہت خوب۔ اور آخر میں اللہ الصمد، یہ تو سورۃ اخلاص کا حصہ ہے، بہت جامع لگتا ہے یہ نام۔ جی ہاں، صمد کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں کرنا تقریباً ناممکن ہے، مطلب بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ بنیادی طور پر الصمد وہ ذات ہے جس پر سب انحصار کرتے ہیں، لیکن وہ خود کسی پر منحصر نہیں۔ بے نیاز۔ بالکل بے نیاز، وہ حتمی پناہ گاہ ہے، سب کو سہارا دینے والا، ہر قسم کی محتاجی سے پاک۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں میں رجوع کرتی ہے، جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ امام ابن کثیر نے اسے ہر خوبی اور صفت میں کامل قرار دیا ہے۔ اور جیسے گنان میں یعنی اسماعیلی روایت کے عارفانہ کلام میں بھی آتا ہے کہ پوری کائنات کا وجود، اس کی بقا سب اللہ ہی پر منحصر ہے۔ تو اس کا ورد کرنا گویا دنیاوی سہاروں سے بے نیاز ہو کر صرف اسی ایک دائمی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہ چاروں تسبیحات یہ تو محض الفاظ نہیں رہے، یہ تو جیسے ایک مکمل روحانی سفر کا نقشہ ہے جو اللہ کی پہچان سے شروع ہو کر اس کی عطا، بلندی اور آخر میں اس کی بے نیازی پر کامل توکل تک جاتا ہے۔ واقعی ایک روحانی ورثہ ہے۔ بالکل، یہ امام کی شفقت کی خوشبو ہے، ان کے رہنمائی کی ایک لے ہے۔ ان ناموں سے دن کا آغاز کرنا روح کو اس کی اصل اور اس کی منزل کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری طاقت، ہمارا رزق، ہماری ہمت، ہماری پناہ، سب کچھ اسی ایک الہی سرچشمے سے ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو نسل در نسل منتقل ہوا کہ ہر صبح ایمان تازہ ہو اور ہر عمل ان ناموں کی روشنی میں ہو۔ آج کی یہ گفتگو یقیناً ان مقدس ناموں کی گہرائی اور ان سے جڑے روحانی امکانات کو سمجھنے میں بہت مددگار رہی۔ اور جاتے جاتے ایک نکتہ شاید غور کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ ان ناموں، خاص طور پر الصمد کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری روزمرہ زندگی میں انحصار اور توکل کے تصورات کو کس طرح سے نئی شکل دے سکتا ہے۔